والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. معزز سامعین مکرم، حمد و ثنا کے لائق اللہ خالق کائنات ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے. بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کی رحمتیں ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر. اس دنیا کے اندر انسان ہے یا جانور، وہ اپنے رہنے کے لیے، اپنے سکون کے لیے گھر بناتے ہیں. اور گھر کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 80 ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ، اللہ وہ ذات پاک ہے، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں کو، سکنا، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج آپ 50 لوگوں کو مل لیجئے، ان 50 میں سے 49 لوگ ایسے ہوں گے جو گھریلو بے سکونی کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. شاید ہی کوئی خوش نصیب ایسا ہوگا جو کہے گا کہ میں گھریلو معاملات میں کسی بے سکونی کا شکار نہیں ہوں. تو آج کی اس مجلس میں ہم 2 باتوں کا تذکرہ کریں گے. پہلی یہ کہ اس بے سکونی کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کا حل کیا ہے. پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس کی زمین پر ہم رہتے ہیں، جس کا دیا ہوا رزق ہم کھاتے ہیں، اس رب نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ کار اور ایک لائحہ عمل تیار کر کے دیا ہے، اور وہ اسلام ہے. پہلی بات جو کہ ہماری زندگی کا عقیدہ، ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہماری تمام تر مشکلات کا حل اگر کسی چیز میں ہے تو وہ دین اسلام میں ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک گائیڈر کی حیثیت رکھتا ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ نہ آئے تو ہم اپنا موازنہ دنیا کی دوسری اقوام کے ساتھ کر کے دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ان کے مقابلے میں کتنا عظیم یہ دین ہمیں عطا کیا ہے اسلام کی صورت میں. ایک واقعہ پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. چند ماہ قبل دنیا کا ایک ملک جو کہ انسانی اخلاق، کردار، انسانیت اور احترام عالمیت کا درس دینے والا ہے، اس کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے عدالت میں اپنے بیٹے کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا. امریکہ کے اندر ایک بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا، اور مقدمہ یہ تھا کہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے گھر میں ایک کمرے میں رہتی ہوں، میرا بیٹا روزانہ 3 سے 4 گھنٹے اپنے کتے کو تو وقت دے دیتا ہے، مگر مجھے وقت دینے کے لیے اس کے پاس بالکل وقت نہیں ہے. یقینی بات ہے کہ انسانیت تڑپ جاتی ہے اس بات پر
کہ کتنا بڑا یہ ظلم، وہ ماں جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے لیے مشکلات سے، زندگی اور موت کے مراحل سے وہ گزری، اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اس سے بڑا ظلم اس عدالت کے جج نے کیا۔ اس نے اس مقدمہ کا فیصلہ یہ لکھا کہ میں تجھے تیرے بیٹے سے ملنے پر، تیرے بیٹے کو تجھ سے ملنے پر پابند نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ میں اسے کسی چیز کا پابند کر دوں۔ اور جہاں تک معاملہ اس جانور کا ہے تو وہ ایک جانور ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، اور میں اسے نہیں روک سکتا کہ وہ اس جانور سے ملنا چھوڑ دے۔ یعنی کہ جو لوگ دین سے دور ہیں ان کی نظر میں ایک جانور کی اہمیت تو ہے، لیکن ماں کی اہمیت نہیں ہے، تو میرے دوستو ایسے معاشرے میں سکون کیسے آئے گا؟ وہاں تو کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے زندگی میں سکون کی تلاش کے لیے روزانہ گناہوں کی دلدل میں غوطے لگاتے ہیں، وہ نشے کے ذریعے اپنے ذہن کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں زندگی میں سکون میسر نہیں آتا۔ لیکن اس کے برعکس اسلام وہ دین ہے، اسلام وہ مذہب ہے جس میں ماں کو کسی عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقدمے کا فیصلہ قرآن میں خود کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت فیصلہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں سپارہ ہے، اس کا 3واں رکوع ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ رب العزت نے تمہارے متعلق فیصلہ کر دیا۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ رب العزت کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ التجا کرنی ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے کرنی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ کائنات کے اندر اگر کوئی مشکل کشا اور حاجت روا ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، تو عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اور اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر دنیا میں کوئی شخصیت ہے جن کا احترام، جن کے ساتھ محبت، جن پر احسان فرض ہے، تو وہ تمہارے والدین ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کسی مولوی، کسی پیر، کسی امام کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی نفی کر دی اور فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کی عزت و احترام کرنا ہے۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ فلاں میرا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اس کا احترام کرو۔ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد اگر نیکی کسی چیز میں ہے تو والدین کے ساتھ احسان کرنے میں۔ پھر فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، فطرتاً بات ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک چڑچڑا پن اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ ضدی بن جاتا ہے۔ تو کہا کہ اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے میں پہنچ جائے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف تک بھی نہیں کہنا ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا ہے، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے عزت و احترام کے ساتھ بات کرنی ہے، اچھے انداز میں، پیار کے ساتھ۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ہم مولویوں کے پاؤں پکڑتے ہیں، پیروں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تمہاری ماں تمہاری جنت ہے،
احترام کے ہاتھ اگر تم کسی کے لیے کھولنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کے لیے کھولو. تمہاری محبتوں کا محور اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کوئی ہونا چاہیے تو وہ تمہارے والدین ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں. اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی، زمین پر فساد پھیلے گا، گھروں کا سکون ختم ہو جائے گا. ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اپنی ماں کا احترام کرو کہ اس نے تمہارے لیے تکالیف کو برداشت کیا، زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ رہی، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ایک طرف قرآن کا یہ فیصلہ ہے اور دوسری طرف امریکہ کی عدالت کہتی ہے کہ میں جانوروں کے حقوق کو تو مانتی ہوں مگر ایک ماں کے حقوق کو نہیں مانتی کہ وہ چند لمحے ایک بیٹا اپنی ماں کے پاس وقت گزار لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج پر گئے تو آپ کو جنت اور جہنم دکھلائی گئی. آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جسے فرشتے آگ لگاتے ہیں، وہ تڑپتا ہے اور تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، پھر اسے زندہ کیا جاتا ہے، پھر سے اسے آگ لگائی جاتی ہے، پھر سے وہ تڑپنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ چیز کنٹینیو، یہ عذاب اس کے ساتھ چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب انسان ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ وہ نوجوان ہے جو اپنے ماں باپ کو دکھ دیا کرتا تھا، انہیں تڑپاتا تھا، اور اب قیامت تک اسے یہ عذاب ہوتا رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت پھر فیصلہ کریں گے کہ اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. اسلام ہمارا دین ہے. آج ہم اس پر شرمندہ ہیں، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب ہمیں کوئی ایسی بات سننے کو ملتی، ہمارے علم میں کوئی ایسی بات آتی، اسلام کی عظمت کا احساس ہوتا تو ہم اللہ رب العزت کی تعریف کرتے. الحمدللہ الذی بنعمتہ الاسلام، تمام تعریفات اس اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی ہے. آپ اپنی زندگی کے کھانے پینے کے متعلق دیکھ لیجئے، لوگ وہ چیزیں کھا جاتے ہیں جنہیں صرف دیکھنے میں بھی گھن آتی ہے، اور اسلام ایک اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ ہمیں حرام کھانے سے روکتا ہے، ہمیں غلاظتیں کھانے سے روکتا ہے، انہیں حرام قرار دے دیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رزق تو میں نے بہت سی چیزوں کا بنایا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، لیکن تمہیں صرف وہ کھانا ہے جو میں نے پاکیزہ اور طیب بنایا ہے. اور اس بات پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال اور طیب جانور رکھے ہیں. اسی طرح میرے دوستو، اسلام کے جملہ احکامات ہمارے لیے نعمت ہیں جنہیں ہم قبول کریں، ان کے مطابق عمل کریں. جو شخص بھی اسلام کے احکامات کو قبول کر لیتا ہے اس کی زندگی سکون سے بھر جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دین اسلام کی جو نعمت دی ہوئی ہے مگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے. آج ہر شخص گھریلو بے سکونی کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن کبھی میں نے اور آپ نے یہ سوچنے کی زحمت کی کہ اس کا سبب کیا ہے؟ کاش ہم نے خود یا ہماری اولادوں نے قرآن کو پڑھا ہوتا، کاش سمجھنے کے انداز میں پڑھا ہوتا، یا کبھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف توجہ دی ہوتی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے اسوہ ہے. آپ کی زندگی سے ہمیں ہر چیز کے متعلق رہنمائی ملتی ہے.
انہوں نے ہمیں گھریلو زندگی کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ہمیں گھروں میں کیسے رہنا ہے, گھروں میں داخل ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے, گھروں سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے, ہمارے گھروں میں فتنے فساد ہے تو وہ کیسے ختم ہوں گے, ہماری مصیبتیں کب آسانیوں میں بدلیں گی. کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے رہنمائی تو کی ہے, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس رہنمائی کو ڈھونڈا ہی نہیں, ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی, اسے پس پش ڈال دیا, ہم نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا. ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ پرانے دور کے لوگوں کے لیے ہے, اب تو ایڈوانس دور ہے, جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو ایک چیز یاد رکھیے, دنیا کی ساری ٹیکنالوجی بروئے کار لے آئیے, اگر تمہارا رب تمہاری حفاظت پر آمادہ نہیں ہے تو دنیا کا کوئی انسان, دنیا کی کوئی چیز تمہیں مصیبت سے نہیں بچا سکتی. اسی لیے ہمیں اس رب کی طرف ہی رجوع کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی وسائل کو چھوڑ دیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے توکل پر بات کی تو ایک شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ توکل تو یہ ہے کہ تم اسے باندھو, پھر اللہ رب العزت پر بھروسہ کرو کہ اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرے گا. پہلے اپنا 100% دو, پھر اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا جائے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, میں نے تمہارے گھروں کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون کو تلاش کر سکو. سکون کو کیسے تلاش کیا جائے, کیسے ملے گا؟ پہلی بات یاد رکھیے, گھر ہوتا ہی سکون کے لیے ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن میں نے پوچھا من نجات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے, نجات کس میں ہے, چھٹکارا کس چیز میں ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرنے کا وعدہ تم میرے ساتھ کر لو, میں تمہیں نجات کی ضمانت دے دیتا ہوں. نمبر 1, املک علیک لسانک, اپنی زبان کو ہر بری بات سے روک لو, اس سے کوئی بری اور غلط بات نہ کرو, گالی گلوچ نہ کرو, غیبت اور چغلی نہ کرو, کسی پر بہتان تراشی نہ کرو, کسی پر الزام نہیں لگاؤ, کسی کے متعلق برا مت کہو, بلکہ اس زبان کا حق ہے کہ جس رب نے اسے بولنے کی قوت دی ہے اس زبان سے اس رب کا ذکر کیا جائے, اس کا شکر کیا جائے, اچھے طریقے سے اسے استعمال کیا جائے. نمبر 2, وَلْيَسْعَكَ فِي بَيْتِكَ, اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارو. لیکن آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے پاس گھروں میں رہنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. آدھی رات ہماری دوستوں کے ساتھ گیدرنگز میں گزر جاتی ہیں. تو جب ہم گھروں میں رہیں گے نہیں, اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا, تو ہمارے گھریلو حالات کیسے سدھریں گے؟ جب ہماری توجہ ہی گھریلو سکون کی طرف نہیں ہے تو ہم گلہ کس چیز کا کرتے ہیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وقت تیرا بچتا ہے اپنے گھر میں زیادہ گزار. اور تیسری بات, وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ, کہ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اللہ کے حضور رویا کرو, کیونکہ آج کا رونا تو تمہاری خطاؤں کو دھو سکتا ہے, مگر تم بغیر توبہ کیے اگر دنیا سے چلے گئے تو وہاں کل قیامت کے دن اتنا رونا بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 کام تم کر لو, اللہ رب العزت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نجات کی گارنٹی دیتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے, تو ہم رہیں کیسے؟ تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے کی ہمیں دعا بتلائی ہے.
میں آپ سے نہیں پوچھتا، بلکہ میں اور آپ اپنا موازنہ خود کر کے دیکھ لیں کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دعا کو پڑھ کر اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیر المولج و خیر المخرج، داخل ہونے کی بھلائی کا اور نکلنے کی بھلائی کا۔ اور پھر انسان کہتا ہے بسم اللہ ولجنا، میں تیرے نام کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہوں، اور بسم اللہ خرجنا، اور تیرے نام کے ساتھ ہی گھر سے نکلوں گا، وعلی اللہ ربنا توکلنا، تو میں اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو جب یہ انسان یہ دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا تو اللہ رب العزت خیر و برکت کا نزول اس کے گھروں میں کر دیں گے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گھر سے نکلے تو وہ یہ کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو یہ کلمات کہہ کر گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سفید امن والا جھنڈا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرے لیے خیر ہو گئی، شیطانی قوتوں سے تو محفوظ کر لیا گیا۔ اور شیطان جو کہ اس انتظار میں ہوتا ہے، اس طاق میں ہوتا ہے کہ اس انسان کو اذیت اور تکلیف پہنچا سکے، وہ کہتا ہے کہ میں اس انسان کی دسترس کیسے پا سکتا ہوں جسے اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم سلام کیا کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، تمہارا یہ سلام کہنا اللہ کے نزدیک پاکیزہ بھی ہے اور بابرکت بھی ہے۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، اس طرح اللہ رب العزت تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کر جاؤ۔ جب ہم یہ کام کرنے لگیں گے تو ہمارے گھریلو سکون آٹومیٹیکلی آ جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت على اهلك فسلم، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو، کیونکہ اس سلام تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا، تمہارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ اسی طرح اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرو سوائے فرض نماز کے۔ اب دیکھیے کہ جو پہلے لوگ ہوا کرتے تھے اس دور میں ہر گھر میں نماز کی ایک جگہ مخصوص ہوا کرتی تھی، اور اس دور میں نماز پڑھنے والے لوگ بھی ہوا کرتے تھے، مگر آج ہم دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں میرے بھائیو، آج ہم دین سے منحرف ہو چکے ہیں، تو ہمارے گھروں میں سکون کیسے آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِهِ إِلَى الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ۔ اے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، تمہاری گھروں میں پڑھی گئی نماز سب سے بہتر ہے سوائے فرض نماز کے، یعنی کہ فرض نماز کو مسجد میں ادا کیا جائے، اس کے علاوہ نوافل ہیں، سنتیں ہیں، وتر ہیں، کچھ بھی ہے، بہترین بات یہ ہے کہ اسے گھر میں ادا کیا جائے۔ جب آپ گھر میں ادا کریں گے تو آپ کے بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، آپ کے گھر والے آپ کو دیکھ کر نماز ادا کریں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں نماز ادا کیا کرو۔
اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز ادا کرتا ہے فليجعل في بيته نصيبا من الصلاة، پھر اسے چاہیے کہ کچھ حصہ نماز کا اپنے گھر کے لیے بھی چھوڑ دے، وہ گھر میں ادا کرے، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، کہ فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز ہے خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ گھر میں ادا کی جائے۔ اسی طرح اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے، آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے تو ڈسٹریبیوٹ کر لیں، تقسیم کر لیں گھر والوں میں، لیکن پڑھیں۔ جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور آج کے دور میں کتنے ہی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے گھریلو پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر جادو ہوا ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، تو کسی پیر سے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے، کیونکہ جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا جب گھروں میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو، جب کھانا شروع کرو تب بھی بسم اللہ پڑھو۔ جب تم ایسا کرو گے تو شیطان خود کہتا ہے کہ اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس گھر میں میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ جس گھر میں اللہ رب العزت کا نام لیا جائے۔ اس کے برعکس اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، تو شیطان ہمارے ہر معاملے میں شریک ہو جائے گا اور ہر معاملے میں ہماری پریشانیاں پیدا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے دین کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آج ہم بہت سی مصیبتوں کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ہم دین کے احکامات پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کا داعی بنا دے۔ اقول قولی ھذا